آدھی زندگی ہم نے گزار دی پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ میری ذات بھلے اچھی نہ ہو لیکن یقین مانو فرشتے تم بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہونا کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ باپ کی دولت میں گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے لیکن ہم شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو پیش قیمت خیال رکھتے ہیں۔ جب بھی تم پہ کوئی سخت مصیبت یا پریشانی آئے تو اہل بیت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادت شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک صحیح لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔